اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ 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 رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جی میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے سسرال میں رہنے کا طریقہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری سنی ہوئی باتوں کو ضرور عمل میں لائیں گی۔ قرآن کریم میں حق تعالی نے نسب کے ساتھ سسرالی رشتے کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساس اور سسر کا بھی کسی قدر حق ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی احسان اور اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب تک ساس اور سسر زندہ ہیں، ان کی خدمت کو، ان کی تابعداری کو ضروری سمجھ کر اسی میں اپنی اور اپنی اولاد کی عزت اور سعادت سمجھیے، اور ساس اور ننندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کیجیے، یہی سوچ بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ خود ہی آپ سوچئے، جس ماں باپ نے اس کو پالا، پروان چڑھایا، ماں نے خون کے قطرے پلا پلا کر، باپ نے خوب نازوں و ارمانوں سے ہلا ہلا کر، اور اب بڑھاپے میں اس امید پر کہ بہو سے ہم کو آرام ملے اور پوتے پوتیوں کو پیار و محبت کریں گے، لیکن بہو آتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ آج ہی شوہر اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر جب ساس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بیٹے کو ہم سے چھڑوانا چاہتی ہے تو فساد پھیلتا ہے۔ سسرال میں خاندان کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کا ادب کریں۔ جو کام ساس نند کرتی ہیں ان کے کرنے میں شرم نہ محسوس کرے، ان کا کام خود کرے، اس سے ان کے دلوں میں محبت آئے گی۔ اگر سسرال میں کوئی بات بری اور ناگوار لگے تو اپنی ماں کے پاس جا کر چغل خوری اور شکایت نہ کرے، یہ بڑی بری بات ہے۔ اسی سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری کہی ہوئی باتوں کو ضرور عمل میں لائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔